ابھی آپ نے زینب نے کیک کاٹا، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی آج سالگرہ کا دن تھا۔ پورے پاکستان میں جوش و خروش سے ہم اپنے قائد کا یوم ولادت منا رہے ہیں۔ حزب سابق زینب جناح نے آج قائد کے مزار پہ حاضری دی ہے، ماشاءاللہ۔ جہاں گورنر صاحب اور سی ایم نے ان کا باقاعدہ استقبال کیا ہے۔ ناظرین، میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی ایک صاحبزادی ہی تھی جو کہ اس وقت لندن میں مقیم ہے، اور اسلم جناح کون تھے، زینب جناح سے ان کا کیا تعلق ہے؟ ناظرین، میں آپ کو تاریخ کے اصل اوراق کی طرف لے کے آتا ہوں۔ کنٹرڈکشن ہے، مختلف لوگ مختلف وقتوں میں مختلف چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتے رہے، سوشل میڈیا پہ عجیب و غریب ٹائپ کی خبریں ڈالتے رہے جو کہ نہایتی تکلیف دہ تھیں۔ اس کو ہم نے کاؤنٹر کیا سلامتی نیوز انٹرنیشنل نے، اور جب ہم یہاں جناح ہاؤس پہنچے تھے تو اسلم جناح صاحب اس وقت حیات تھے، اور یہ ہمارا ایک یہ سمجھیے کنٹریبیوشن ہے کہ ان کا جو آخری انٹرویو تھا وہ سلامتی نیوز انٹرنیشنل نے ہی لیا تھا۔ اس وقت ہمارے سینئر اینکر بھی یہاں ہمارے درمیان تھے، اب مصور صاحب وہ بھی آج دنیا میں نہیں رہے، ان کی یادیں ہیں، اسلم جناح کی یادیں ہیں۔ اسلم جناح صاحب شیری بھائی کے صاحبزادے تھے۔ اب آپ پوچھیں گے شیری بھائی کون؟ دیکھیں، شیری بھائی فرسٹ کزن تھی قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، کیونکہ قائد اعظم کی پوری فیملی میں صرف ان کی اولادوں میں ایک ہی بیٹی تھی۔ بیٹی بلدی کر لیں، یہیں سے کنٹینیو کر لیں گے، بیٹی بلدی کر لیں، وہ بند کریں۔ ہاں جناب ڈاکٹر صاحب جی، تو میں یہ مائک لیجیے۔ تو بٹ صاحب میں یہ بتا رہا تھا کہ قائد اعظم کے حوالے سے اگر کوئی فیملی پاکستان میں ہے تو وہ صرف یہ جناح ہاؤس میں موجود ہے، زینب جناح، جو کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے خاندان کا آخری چشم و چراغ ہے، اور عوام کو، قوم کو، اداروں کو جتنی اس کی قدر کرنی چاہیے، جیسے ہم قائد اعظم کی قدر کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں زینب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بٹ صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ ڈاکٹر صاحب جی بالکل میں اپنا حصہ ڈالتا ہوں جناب۔ سب سے پہلے تو زینب جناح ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو وہ کیا کہا ہے کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے جناب میرے چہرے پہ الحمدللہ، جب بھی ہم یہاں آتے ہیں ڈاکٹر صاحب اور بیگ صاحب ہمارے سارے ساتھی موجود ہیں، تو ایک طمانیت کا احساس ہوتا ہے، تو ایک بڑا سکون کا احساس ہوتا ہے، اگرچہ کہ شاید ہم کما حقہ ہو ان کی توقعات پر پورا تو نہیں اتر پاتے، لیکن پھر بھی ہم جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم زینب کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آتے ہیں۔ دیکھیں یہ آ گئی۔ اچھا، میں آپ کو دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا ناظرین کہ زینب جناح جو ہے قائد اعظم کی پڑنواسی ماشاءاللہ اپنی والدہ کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ کیک کی بہت شوقین ہے، کیک جو ہے بہت شوق سے کھاتی ہیں، بہت شوق، اور تو اس لیے ہم اسپیشل کیک ان کے لیے بنوا کے لائے ہیں۔ یوم قائد اعظم کا موقع ہے، اور الحمدللہ میں دیکھنے والوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ایک بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جبکہ الحمدللہ قائد اعظم کی فیملی اس وقت اچھی حالت میں ہے، اگرچہ کہ ہماری جو ان کی والدہ ہیں زینب کی یہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کا علاج کا سلسلہ جاری ہے، اگرچہ کہ زینب جناح جو ہے، خالد بھائی پلیز، خالد بھائی آپ پورا پروگرام ڈسٹرب کر دیا آپ نے میرا۔ اچھا جی ہاں، امی آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ امی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، ماں جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، آپ کا خیال رکھتی ہیں، اور زینب جو ہے وہ اسپیشل بچی ہیں،
اور لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بڑی انرجیٹک، اس میں کوئی شک اور نہیں۔ آپ جب قائد اعظم کی تصویر لے آئے نا ہائے ہائے ہائے۔ زینب کے سامنے، اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم مرحوم اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے اسلم جناح کا انٹرویو کرنے آئے تھے تو وہ پیرالائز تھے یقیناً اور اس وقت بستر پہ تھے، ہاں۔ تو وہ دیکھنے والے ضرور دیکھیے گا، ہمارا پروگرام مصور بلوچ مرحوم نے کیا تھا، تو وہ پیرالائز تھے، تو سماعت بھی ان کی متاثر تھی، اور ظاہر ہے ایک وہ وقت تھا آخری، تو اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کی بخشش کرے۔ لیکن جب قائد اعظم کا نام لیتے تھے تو ان کے آنکھوں میں ایک چمک آتی تھی، تو دیکھو قائد کی فیملی ہے نا، تو جب قائد کا نام لیتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں ایک چمک آ جاتی ہے، ان کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے۔ تو میں دیکھنے والوں کو یہ ڈاکٹر صاحب کہنا چاہوں گا کہ یار ہم جو ہے باتیں بڑی کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ادھر ادھر الٹے سیدھے جھوٹے موٹے پیروپیگنڈے کرتے ہیں، ارے یار چھوڑو، یہ جو ہے ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے قائد کی اس فیملی کا دیدار کر لیا، ان کے ساتھ بیٹھنے کی سعادت حاصل کر لی۔ ہماری نسلوں کو شاید یہ موقع نہ ملے، تو کیونکہ قائد اعظم کی فیملی کے یہ واحد چشم و چراغ ہیں جو باقی ہیں، تو میں دیکھنے والے سے کہوں گا کہ ضرور اپنے قائد کو، جو اصل قائد ہیں آپ کے، تو ضرور جو ہے کوشش کیجئے کہ ان کے پاس آئیں۔ آپ انہیں کچھ دے نہیں سکتے تو کم از کم ان کے چہروں پر روشنی اور ان کے چہروں پر خوشی تو بخیر۔ ڈاکٹر صاحب زینب جناح جو ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، آپ تو ماشاءاللہ آتے رہتے ہیں، کہ یہ بہت ہی بڑی صلاحیتوں کی مالک ہے، اور گلوکارہ بھی ہے اور فنکارہ بھی ہے، تو آج کچھ ہونا چاہیے جی اس موقع پہ۔ زینب ایک بات سنو، اچھا ناظرین، ہمیں وہ منظر اچھی طریقے سے یاد ہے 14 اگست اور 25 دسمبر، جب اسلم جناح صاحب جناح کیپ لگا کے، شیروانی پہن کر، زینب کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ مزار قائد پہ جاتے تھے تو میڈیا کی توجہ کا مرکز ہوتے تھے، بڑا پروٹوکول ملتا تھا انہیں، اور کیوں نہ ملے، بات یہ ہے بٹ صاحب کیوں نہ ملے، قائد کیا واحد چشم و چراغ تھے۔ وہ الگ دیگر بات کہ قوم تو محسنوں کو فراموش کرتی چلی آئی ہے، ہم نے تو اس محسن کو فراموش کر دیا کہ جب آپ پہلے گورنر جنرل بنے تو ایک وزیر نے پوچھا کہ سر آج اسمبلی کا اجلاس ہے تو کھانے میں کیا ہونا چاہیے، آپ نے کہا کھانا، یہ تو پاکستان ہم نے بنایا ہے، کھانا کس بات کا بھائی، ان سے کہو چائے بھی گھر سے پی کے آئیں۔ تو یہ وہ قائد تھے جنہوں نے کہا کہ چائے بھی گھر سے پی کے آئیں، ہم تو ملک و قوم کے لیے بیٹھ رہے ہیں، اسمبلی تو ہم نے ملک و قوم کے لیے بنائی تھی۔ پھر یہ تو اصول ہے نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، جو نہ ہو جس کو خیال ہو اپنے حالت کو بدلنے کا۔ تو اگر ہم اپنے اکابرین کی عزت نہیں کریں گے، ان کا احترام نہیں کریں گے، نئی نسل کو روشناس نہیں کرواؤں گے، میں اپنے ان دوستوں کو خاص کر اس موقع پر خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، وہ جب میری بات سنیں گے تو لامحالہ میرا اشارہ ان کی طرف ہے، کہ جو اس دور میں بھی اپنے اپنی جگہ اکابرین سے متعلق، قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان، محترمہ فاطمہ جناح اور دیگر جو اکابرین ہیں، ان سے متعلق جو نوجوان نسل ہے ان کو روشناس کرواتے ہیں، پروگرامات کرتے ہیں، تربیتی پروگرامات کرتے ہیں، تو میں ایسے لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ جہاد کا کام کر رہے ہیں۔ حافظ نسیم صاحب، جی حافظ نسیم صاحب، رانا اشفاق رسول خان صاحب اور دیگر کئی لوگ ہیں، خالد پرویز صاحب، میں کسی کا نام اگر رہ جائے مجھ سے تو معذرت کیجیے گا، پھر وہ میں نے نام اسی لیے لیا تھا کہ بہت سے دوست ہیں، تو اقبال رحمان مانڈویہ صاحب، اچھا عقیل عباس جعفری صاحب، جناب عبد الغفور کھتری صاحب، دیگر کئی لوگ ہیں جو درد دل رکھتے ہیں، یقیناً تو اور رکھنا چاہیے بھی۔ ڈاکٹر صاحب تو ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا الحمدللہ کہ ابھی جو ہے زینب جناح آج یوم قائد اعظم تھا، تو ابھی یہ سرکاری طور پر حاضری دے کے آئی ہیں، فاتحہ خوانی کر کے آئی ہیں مزار قائد پر، اور جی ماشاءاللہ ان کی بہن رخسانہ جناح، جی بالکل میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا، وہ بھی ان کو بہت سپورٹ کرتی ہیں، وہ حیات ہیں ماشاءاللہ، یہیں کراچی میں تو وہاں پر جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ صاحب اور جناب گورنر کامران ٹیسوری صاحب موجود تھے، تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے بھی ان کا بھرپور جو ہے استقبال کیا اور ان کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے، اور ان سے کہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے جتنے بھی جو بھی مسائل ہیں جو کہ انسان کا فطری عمل ہے اس میں مکمل تعاون کریں گے۔ تو ہم گورنر صاحب کا، وزیر اعلیٰ صاحب کا، اور خاص کر جو ہمارے ادارے ہیں
میں پاکستان رینجرز، پاکستان آرمی، پاکستان پولیس، ڈی جی رینجرز خاص کر کہ مجھے معلوم ہے کہ جو ان معاملات میں ہوتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس موقع پر ایک ہمارے دوست، ہم پہلے بھی ان سے گفتگو کر چکے ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے جن کو موقع دیا کہ وہ ہمارا، آپ کا، پوری قوم کا کام جو ہے وہ اکیلے کر رہے ہیں. نظر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو نظر بھائی جو ہے دیکھ بھال کرتے ہیں. نظر بھائی مجھے یہ بتائیے کہ آج کا کیسا رہا آپ کا؟ آج کا رزلٹ بہت بہترین رہا. ہم مدار قائد پہ 9:15 تک پہنچ گئے تھے. اس کے بعد ہماری گورنر صاحب کامران ٹسوری صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، رینجرز کے کوئی افسر تھے، ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بہترین ہمارا استقبال کیا اور یقین دہانی کرائی کہ کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو ہم میرے کو فون کر لیا کرو، جو بھی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت آج بہترین دن گزرا مدار قائد میں. ماشاءاللہ. اصل میں نظر بھائی آپ تو میرے حساب سے تو آپ کو تمغہ حسن کارکردگی ملنا چاہیے. اور سلامتی نیوز انٹرنیشنل جو ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے جو ہے اپیل کرتی ہے کہ اسلم جناح صاحب کی اہلیہ کو ایوارڈ برائے صدارتی ایوارڈ دیا جائے لامحالہ. یہ اس کی حقدار ہے. زینب جناح کو ملنا چاہیے. مطلب جو ایوارڈ شاید ان کا حق ادا نہ کرتے ہوں، ایوارڈ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن لامحالہ قائد کی نشانیاں ہیں. اور جب خدمت پہ بات آتی ہے تو وہاں نظر کا نام آتا ہے. صدارتی ایوارڈ ملنا چاہیے. تو یہ صدارتی ایوارڈ کی تو اہل ہے بھائی. دیکھیں گورنر جنرل پاکستان کے پہلے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، بالکل ٹھیک ہے، اور ایسا قائد تو برسوں میں ملتا ہے یار. آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے آپ نے کانگریس چھوڑی تھی اور مسلم لیگ میں آئے تھے، کس لیے آئے تھے؟ اتنے مخالفین، یعنی اندرا گاندھی کے جو والد تھے گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو، وہ پیروں میں بیٹھتے تھے آ کے جناح صاحب کے. وہ ان کے علم کی اتنی قدر کرتے تھے. نا قدری تو ہم نے کی نا اپنے قائد کی. باقی تو الحمدللہ آپ آج بھی اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو جو بڑے اکابرین ہیں پوری دنیا میں، جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو اس میں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا نام سنہرے الفاظوں میں آتا ہے. جی بے شک. لیکن ہم نے قدر نہیں کری. جی میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتانا چاہوں گا، رات کو ہی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا تو ایک بڑے معروف جو ہے وہ دانشور ہیں، ان سے میں نے یہ سنا کہ جب علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان پیش کیا تو وہ جو اکابرین تھے اس پر قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ انگلینڈ میں تھے، وکالت کر رہے تھے، پاکستان میں نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ جو آپ نے نظریہ پیش کیا ہے یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ ہم کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی لندن میں ایک بندہ ہے مرد مجاہد جس کا نام ہے محمد علی جناح، اسے یہاں لے کے آؤ، وہ یہ کام کر سکتا ہے. یہ حضرت علامہ اقبال کے الفاظ تھے، تاریخی الفاظ، جس پر اسپیشل ان لوگوں نے رجوع کیا اور حضرت قائد اعظم کو پاکستان بلوایا گیا اور انہوں نے پھر یہ کردار ادا کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ابھی آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جب پہلی اسمبلی بنی تھی پاکستان کی تو اس وقت قائد اعظم کے وچار کیا تھے، مطلب خیالات کیا تھے. مطلب آپ اگر ایک لائٹ بھی کھلی ہوئی ہوتی تھی نا، آپ اسے بند کر دیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ قوم کی امانت ہے. آج ہم بیگ صاحب اپنا بٹ صاحب کہاں کھڑے؟ آپ دیکھیں کہ اس موجودہ اسمبلی نے، میں برائی نہیں کرتا گورنمنٹ کی، کیا تنخواہ تھی؟ 500% اضافہ آپ نے پارلیمنٹ کے اراکین کی تنخواہ میں کر دیا. وہ پیسہ کس کا ہے؟ وہ پاکستان کا ہے. پارلیمنٹ میں جو 10 روپے کی بریانی ملتی ہے رعایتاً، وہ کس کی ہے؟ وہ قوم کی ہے. آپ نے لاکھوں روپے تمام بڑے لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا. بات یہ کہ قوم تو بدحال ہے، قوم کی طرف نہیں دیکھتے. آپ قوم کی طرف دیکھیں، اس قائد کے فلسفے کو دیکھیں کہ جس نے چاہا تھا کہ یہ قوم جلد سے جلد اپنے پیروں پہ کھڑی ہو. ٹھیک ہے جی. لوگ وہ بھول گئے بٹ صاحب کہ وہ جو راجہ صاحب احمد آباد تھے. اسٹاپ دے لیں ڈاکٹر صاحب، اسٹاپ دے لیں.